رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ ایمان والو، دنیا میں 4245 مذہب ہیں ٹوٹل، یعنی جس طرح ایک مذہب اسلام ہے اسی طرح کر کے 4242 اور ہیں۔ ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مت ایک مذہب ہے، دہریہ ایک مذہب ہے، اسی طرح کنفیوشس ایک مذہب ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ایک مذہب ہے، بدھائسٹ یہ بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹیز یہ بھی ایک مذہب ہے۔ تو اس طرح کر کے چھوٹے بڑے یہ سارے کے سارے 4243 مذاہب ہیں اس کرۂ ارضی پہ۔ ان تمام کو رب ذوالجلال نے ایک جھٹکے سے مینس کیا ہے اور اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر آپ دلچسپی دکھائیں گے تو میں یہ آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں پڑھی لکھی بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک نئی بات آپ سنیں اور آپ کا رجحان ہو دین سیکھنے کی طرف۔ ایک ہے بندہ گریجویشن ایم فل ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ باٹنی جانتا ہے، زوالوجی جانتا ہے، وہ فزکس کیمسٹری کو جانتا ہے، یہ سارے کے سارے فنون اور یہ سارے کے سارے علوم روپیہ دے سکتے ہیں، شہرت دے سکتے ہیں، دولت دے سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون بندے کا میرٹ دنیا والوں کی نظر میں بلند کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ سارے علوم اکٹھے ہو کے بھی بندے کو دربار رسالت کی سیر کبھی نہیں کروا سکتے۔ اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا ہے، اگر تم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے دربار میں اپنی حاضری لگوانی ہے، اگر تم نے قرب خدا کو حاصل کرنا ہے تو پھر دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے، ان دونوں کی طرف۔ تو جب ان دونوں کی طرف بندہ آتا ہے تو پھر سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ کوئی داڑھی منڈا ہو، داڑھی والا ہو، کوئی کالے رنگ والا ہو یا گورے رنگ والا ہو، کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، کوئی کسی چھوٹی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، یا کوئی چودھری چپٹا یا کوئی رانا یا کوئی کھرل ہو یا کوئی رنسی ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، کٹیا میں رہنے والا ہو، لیکن اگر اس کی دربار رسالت میں حاضری لگتی ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوا ہو لیکن ادھر سے اس کی نفی ہو تو پھر وہ دنیا میں بھی برباد ہے، وہ آخرت میں بھی برباد۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تو پتہ چلا اللہ بات ہندوؤں سے نہیں کر رہا، اللہ بات سکھوں سے نہیں کر رہا، اللہ بات 4242 دیگر مذاہب عالم کے فالوور سے مخاطب نہیں ہے، اللہ مخاطب ہے فقط آقا کے غلاموں سے۔ کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ ہے کیا؟ یہ سورج کی جو پھیلائی ہوئی گرمی ہے، اس کا ٹمپریچر وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہو یا 47 48 ہو، یہ جو چولہے کے اوپر رکھا ہوا کھانا ہے، جس آگ کے ذریعے وہ کھانا پک کے تیار ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت پہ ناز کرو، اے حضور کے غلاموں، تیرے اور میرے پاک محمد نے 1500 سال پہلے اس آگ کی حقیقت کو اور جہنم کی آگ کی حقیقت کو اپنی زبان سے اپنے غلاموں کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کو جلانے کے لیے جس ایندھن کو استعمال کیا جائے گا وہ دو چیزیں ہیں، پتھر اور انسان۔
یعنی ہم یہاں پہ آگ کو جلانے کے لیے لکڑی لگاتے ہیں، وہاں پہ پورا بندہ لگایا جائے گا آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ یہ جو پوری دنیا کی آگ ہے، ہزاروں سال سے جل رہی ہے، پتھروں کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، پتھروں کے اندر سے ٹمپریچر اور سیال مادہ نکلتا ہے، پتھروں کے اندر سے بہت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ پھٹ کے اپنی اندر کی پیٹ کی گرمی کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب کی سب جو آگ ہے یہ ریت کا ایک ذرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ریت کا ایک ذرہ وہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے ان کو بھوک لگی، کھانا کھانے کی طلب ہوئی، اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے۔ پہلے تو جنت میں تھے، وہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا، جب جی چاہا تو توڑ کے کھا لیا۔ اب دنیا میں پہلے بشر کوئی آیا نہیں تھا، بشر آیا ہوتا تو زمینی انتظامات ہوتے، بشر نہیں آیا تھا، پہلے بشر حضرت آدم تھے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا میرے نبی کو بھوک لگی ہے، کھانے کی تیاری کرنی ہے، جہنم کے فرشتے کے پاس جاؤ، اس کے جا کو بولو کہ اللہ کہہ رہا ہے زمین پر آگ کو لے کے جانا ہے، تھوڑی سی جہنم کی آگ میں سے آگ دے دو۔ بات مختصر کرتے ہیں، حضرت جبرائیل جب گئے اللہ کے حکم سے آگ لینے کے لیے تو جہنم کے فرشتے نے کہا کہ کتنی آگ لینی؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کھجور کی ایک گٹھلی کے مطابق دے دو۔ کھجور کی گٹک، کھجور کی گٹھلی کتنی ہوتی؟ اتنی ہوتی بس۔ تو جہنم کے فرشتے نے کہا اے جبرائیل تمہیں شاید علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر حجم کی جو تم آگ دنیا میں لے کے جاؤ گے اس کا نقصان کتنا ہے۔ اگر اتنی آگ دنیا پہ چلی گئی تو قیامت تک روئے زمین پہ کوئی سبزہ نہیں اگے گا اور نہ آسمان سے پانی اترے گا۔ اتنی گرمی ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے حجم کے برابر جو جہنم کی آگ ہے اس کی تپش اتنی ہے۔ جاؤ دوبارہ اللہ کے دربار سے پوچھ کے آؤ کہ کتنی آگ تم نے لے کے جانی ہے۔ اللہ کے دربار میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ وہ تو یہ کہتا ہے جہنم کا فرشتہ کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے مطابق کتنا نقصان ہوگا، تو کتنی لے کے جاؤں؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اسے جا کے کہو ریت کے ایک ذرے کے برابر جہنم کی آگ تمہارے سپرد کرے اور تم وہ لے کے جاؤ میرے نبی آدم کے پاس تاکہ وہ اسے یوز میں لا کے اپنا کھانا تیار کرے۔ تو جب حضرت جبرائیل ایک کھجور کی گٹھلی سے ہٹ کے ایک ریت کے ذرے کے برابر آگ لے کے آئے، یہاں پہ اگر بندے کا دماغ ہو، سوچ ہو تو بندہ سوچ لیتا ہے کہ یار آقا کریم نے حضرت آدم کے وقت کی بات کو بھی اپنی زبان سے صحابہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمائی۔ کتنی دیر پہلے کی، حالانکہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جہاں پہ یہ بات ماضی کی ہے وہاں پہ یہ فیوچر کی بھی ہے، مستقبل کی بھی ہے۔ قیامت کے دن تک اس کے اندر غیب کی خبر پائی جاتی ہے جس کو آقا کریم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ دنیا میں جتنی آگ آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی اس ریت کے ذرے کے صدقے میں ہے کہ اس ایک ریت کے ذرے کا اتنا زیادہ ٹمپریچر ہے، اس کی اتنی تپش ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی گرمی ہے کہ دنیا میں کھانے بھی پک رہے ہیں۔ اس آگ سے بچنے کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، ایک بندہ ہے نا، اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے گھر خریدتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے کوٹھی بناتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، اپنے بیٹے کو نوکری لگواتا ہے، اس کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، سارے پاپڑ بیلتا ہے، دنیا کے ساتھ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے برادری کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کے لیے اس کے مرنے کے بعد کوئی فائدہ اپنے ابا کو یا اپنی اماں جی کو نہیں دے سکتا
تو ناکام ہے، 16 پڑھ کے بھی ناکام ہے، کوٹھی کار بنگلے والا ہو کے بھی ناکام ہے، برائٹ فیوچر ہونے کے باوجود، سب کچھ دنیا کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود، اگر اپنی ابا کے لیے اور اپنی اماں کے لیے ان کے مر جانے کے بعد قبر میں ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریئر سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک کام بڑا عجیب ہوگا، سکی اولاد بندے کی گریبان کو آ کے پکڑے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا 14 کلومیٹر کے پہاڑ جتنے، 14 پہاڑ بندے کے ساتھ چلیں گے۔ جس وقت میزان پہ بندے کو لایا جائے گا، ایک باپ کو کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اولاد دی، بیٹی دی، بیٹا دیا، تو اس باپ کو میزان پر لاتے وقت دائیں بائیں 14 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی والے 14 پہاڑ، 14 کلومیٹر کو اتنا تھوڑا نہیں ہے، 14 کلومیٹر کی وسعت پہ مستطیل اور اس کے عرض پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنے بڑے نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے اس بندے کے۔ تو جب میزان پہ آئے گا تو ادھر سے ایک چھوٹا بچہ آئے گا، ادھر سے کوئی بچی آئے گی، ادھر سے کوئی اور بندہ آئے گا، حتیٰ کہ سارے باری باری اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے یہ ہمارا ابا ہے، یہ ہمارے والد ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تمہارے والد ہیں، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کا حساب و کتاب ہونے لگا ہے۔ تو سگا بیٹا کہے گا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک آقا کریم نے فرمایا جس کے لیے حرام حلال ایک کر دیا، جس کے لیے دن رات ایک کر دیا، جس کے لیے برادری کے منہ پہ ٹھوڈا مار دیا، جس کے لیے اللہ کو بھول گیا، جس کے لیے وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے بیٹی کو بھول گیا، ساری زندگی مسجد میں نہ جا سکا، جس کے لیے کمائی دولت اکٹھے کرتے کرتے میزان پہ بھی وہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم اس کی اولاد ہو، تو اب تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری اولاد 5 بچے ہوں گے یا 6 ہوں گے، جتنی جس کے مقدر میں ادھر ہے وہ ساری وہاں پہ اکٹھی ہوگی، سڑے بیوی، وہ بیوی بھی آئے گی۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا تم اس وقت اتنے مشکل وقت میں یہ کھڑا ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، تو تم کیا مطالبہ کرتے ہو اپنے والد سے؟ وہ سارے بیٹے بیک زبان ہو کے کہیں گے اے باری تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو ہم تیرے دربار میں سجدہ کرنے والے بن جاتے، اگر یہ چاہتا تو ہم تیرے محبوب کے پکے سچے غلام بن جاتے۔ اس لیے ہمیں کھلایا تو ضرور ہے لیکن وہ سارا ہی حرام ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا ابا رشوت لے رہا ہے، نیچے کرسی ہے اوپر لکھا الراشی والمرتاشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نیچے وہ کہتے ہیں فائل نامکمل ہے، پیسے بیچ میں ہو تو فائل مکمل ہے، حالانکہ اوپر لکھا ہے۔ باب قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہے، نظریہ پاکستان کے سامنے ہے، پاکستان بننے کا مطلب لا الہ الا اللہ بندے کے سامنے ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود کوئی تعلق لڑا رہا ہے، کوئی ایم پی اے صاحب کی سفارش کروا رہا ہے، کوئی ایم ایل اے کی سفارش کروا رہا ہے، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی مزدور سے مزدوری کروا کے اس کے منہ پہ چماٹ مار رہا ہے، تو یہ وہ سارے کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے اس بندے کو، یہ کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہو ابا جی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ابا جی ہیں، پہلے ہمارا حساب کرے۔ وہ بیچارہ روئے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میں پوری زندگی دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا ان کا مستقبل بنانے کے لیے، میں نے بھلا دیا تھا سب کو ان کا مستقبل۔ اللہ فرمائے گا بس یہ تمہارا آپس کا جھگڑا ہے، تم کر لو، میں بعد میں آپ کی سنتا ہوں، میرا اس میں کچھ نہیں، تم کر لو خود ہی۔ اب وہ دونوں لڑیں گے، سگے بیٹے اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے نکال نیکیاں نکال۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، یہ روایت بڑی لمبی ہے، حضور فرماتے ہیں آخری
نتیجہ یہ نکلے گا وہ کنگال ہو جائے گا۔ وہ جس کے ساتھ 14 کلومیٹر کے لمبے چوڑے نیکیوں کے 14 پہاڑ چل رہے تھے اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ میں تو کامیاب ہوں، لیکن آخری مرحلے میں جا کے ناکام ہو جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اپنے تائیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھلا کر رہے ہیں، لیکن شریعت سے ہٹ کے کمائی ہوئی دولت، شریعت سے ہٹ کے کی ہوئی اولاد کی تربیت، شریعت سے ہٹ کے اولاد کو دلوائی ہوئی تعلیم، شریعت سے ہٹ کے اولاد کا سنوارا ہوا مستقبل، شریعت سے ہٹ کے وراثت کی ہوئی تقسیم، شریعت سے ہٹ کے جمع کی ہوئی دولت۔ یہ دنیا میں تو چاندنی لگتی ہے، دنیا میں تو چٹا کپڑا سب کو چنگا لگتا ہے، دنیا میں تو اونچا کلا سب کو اچھا لگتا ہے، دنیا میں تو ایک ٹیبل پہ 14 ڈش کا کھانا ہر ایک کو لذت دیتا ہے، دنیا میں تو اچھی گاڑی اور چلتا ہوا اے سی کی ٹھنڈک یہ سب کو اچھی لگتی ہے اور اس کی طلب ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم اگر یہ شریعت کے بنائے ہوئے اصول و قوانین سے ہٹ کے اکٹھا کیا گیا ہے، اگر صحیح ہے پھر تو کوئی بات نہیں، پھر جتنی مرضی دولت کو حاصل کرو، اگر تقاضے پورے کر کے ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر شریعت کے پیرامیٹر پر پورا اتر کے کل کائنات کی بولی لگا کے کوئی وصول کر لے کوئی بات نہیں، لیکن اگر شریعت کے پیرامیٹر سے ہٹ کے ایک بالشت بھی کسی نے وصول کی ہے تو کل وہ اس کی گردن کا توق بن جائے گا۔ میں یہاں پہ چند وہ باتیں جو معاشرے کے اندر عام ہے، تو جس وقت آقا کریم نے فرمایا نا کہ سگا بیٹا گریبان سے لے جائے گا، سگی بیٹی گریبان سے لے جائے گی، تو اللہ بیوی سے فرمائے گا چلو یہ تو اولاد ہے، تو کیا تیرا کیا مطالبہ ہے شوہر سے؟ تیرا ابا تو کوئی اور ہے، یہ تو تیرا سائی ہے، شوہر ہے، تو اب تو وہ کہے گی اے باری تعالیٰ کہ اگر یہ چاہتا اس کا نطف تیری قدرت سے میرے رحم کے اندر ٹرانسفر ہو رہا تھا، اس نطف کو پیٹ میں اٹھا کے جب میں اس کے بچے کی پرورش کر رہی تھی اس وقت اس کا مادہ منویہ جب میرے مادہ منویہ کے ساتھ مکس ہوا اس وقت بھی اگر یہ چاہتا تو حلال میرے پیٹ میں داخل کر سکتا تھا۔ مجھے آج جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہی نہیں، میں تو سمجھتی ہوں قصوروار اس کو کہ چند کلموں کی بنیاد پہ اس نے میرے جسم کو اپنے جسم پہ حلال کیا، لذت میرے سے وصول کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا ہاں بیلی یہ سارے تیرے بھگت رہے ہیں، تیری بیوی بھی تیرے اوپر بھگت رہی ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر جو لطف بنا ہے وہ حرام کی روٹی کا بنا ہے اور وہ اس کے رحم میں منتقل ہوا ہے میری قدرت سے، آگے وہی لطف خون بنا، خون سے بوٹی بنا، بوٹی سے آگے وہ ہڈی بنا، ہڈی کے اوپر چمڑا لگا اور یہ سارا بچہ بنا، تو لہذا تیری ابتدا بھی حرام ہے، تیری انتہا بھی حرام ہے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ اور یہاں پہ آخری بات اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر مستوی تھا، یعنی کہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اصل میں ایک لفظ ہے عربی کے اندر سرۃ الارض، اس کا پنجابی جٹکی زبان میں معنی بنتا ہے زمین کی دھنی۔ یہ جو دھنی اس کو اردو میں ناف بولتے ہیں، یہ جو ناف ہوتی ہے یہ بندے کا درمیان ہوتا ہے، بندے کا سینٹر ہوتا ہے، یہ بندے کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ جو ناف ہوتی ہے اس کا بندے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ جو ناف ہوتی ہے اس کا تعلق اتنا پرانا اور اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر بندے کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے، اور جس وقت بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ناڑو کو، ناف کو، دھنی کو کاٹ کے اس کو بند کیا جاتا ہے، کیونکہ اندر والی خوراک کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا نا،
سورۃ الارض کی وضاحت آپ سماعت فرمائیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ یہ سارا وجود کیسے بنا۔ سورۃ الارض، زمین کی دھنی، زمین کی ناف، زمین کا سینٹر، زمین کا مرکز، زمین کا درمیان، زمین کا سینٹر، مین پوائنٹ کہ جہاں سے زمین آگے ہے ساری۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 70 کروڑ سال پہلے، اب یہ حضور اس وقت کہہ رہے تھے جب مدینہ میں تھے، جب صحابہ ان کے سامنے تھے، کتنے سال پہلے؟ 70 کروڑ سال پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ کا دل کیا کہ میں اپنے آپ کو سجدہ کرواؤں۔ جب اللہ کا یہ دل کیا، خواہش، تمنا، آرزو جو اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کی قدرت کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہوں، مجھے خدا کہنے والے ہوں، مجھ سے فریاد کرنے والے ہوں، مجھے پکارنے والے ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرنے والے ہوں، مجھے اللہ اللہ کہہ کے گریہ زاری کرنے والے ہوں، میرے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں، میرے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہوں۔ اس سارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یہ سارے کھیل کو رچانے کے لیے، اس کھیل کا حصہ تم ہو، اس کھیل کا حصہ میں ہوں، اس کھیل کا حصہ دریا پہاڑ ہے، اس کھیل کا حصہ سمندر کی لہریں ہیں، اس کھیل کا حصہ یہ چڑھتا ہوا سورج کی چاندنی ہے، اس کھیل کا حصہ یہ چاند ستارے ہیں، یہ ساری بزم کائنات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر تھا اللہ کا عرش۔ جب اللہ کو یہ خیال آیا کہ کن تو کنزن مخفیًا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میرا اظہار ہونا چاہیے، میرا وجود ہونا چاہیے، میری بلندی، علو، میری اعلیٰ عرفہ شان کا کوئی ڈنکا بجانے والا ہونا چاہیے، کوئی میری طرف بلانے والا ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ پانی کے اوپر سے گزر۔ جس پانی کے اوپر عرش تھا، ہوا پانی کے ساتھ ٹچ ہوئی، مس ہوئی، ہوا کا تیزی کے ساتھ گزر ہوا پانی کے اوپر، تو پانی کی لہریں اٹھی۔ اب یہ ترتیب دیکھنا، ہوا کا ٹچ پانی کے ساتھ، پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائیں، اس کی بنی جھاگ، جھاگ سے نکلے بخارات، ان بخارات کے بلبلوں کی تعداد ہے 7۔ ایک بلبلے سے دودھ بنا، دوسرے سے چاندی بنا، تیسرے سے سونا بنا، چوتھے سے تانبا بنا، پانچویں سے سرخ موتی بنا، چھٹے سے سفید موتی بنا، اور 7ویں سے اللہ تعالیٰ نے روشنی کو بنایا۔ ان 7 بلبلوں سے 7 آسمان کو پیدا فرما دیا۔ پانی کے اوپر ہوا کے زور سے پانی کی لہروں کے ٹکراؤ سے جھاگ سے نکلے بخارات، یہ جو بلبلے ہوتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے پانی کی جھاگ کے اوپر بنے ہوئے بلبلے کی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا کمال دیکھو، اسی بلبلے کو دودھ بنایا، کیونکہ پہلا آسمان دودھ کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے، تیسرا تانبے کا ہے، چوتھا سونے کا ہے۔ آگے سونے کی 2 قسمیں ہیں، ایک گولڈ جو ہمیں یلو کلر کا نظر آتا ہے، ایک وائٹ گولڈ کا، آگے پھر سرخ یاقوت کے اناری، یاقوت کے نگینوں کا ہے، اور آخری آسمان نور کا ہے۔ ان بخارات سے تو حضور فرماتے ہیں اس وقت وہ جو جھاگ بخارات کے اٹھنے کے بعد باقی پانی کی جھاگ بچ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جھاگ کو زمین میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا، مینوفیکچر کیا، اس جھاگ کو مٹیریل بنایا، مٹیریل بنا کے دا پلانٹ آف ارتھ کے اسکیجول کو سجایا۔ تو صحابہ پوچھنے لگے باری تعالیٰ یہ جو زمین ہے یہ وہ والی ہے، وہ جھاگ والی، وہ 70 کروڑ سال پہلے والی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ زمین بعد میں بنی، پہلے صرف زمین کا ایک ٹکڑا بنا، یہ ٹکڑا کوئی اور نہیں، وہ ہے جسے آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 دیواری والا حصہ، صرف اتنا۔
تو مکہ شریف کو زمین کی دھنی بولا گیا، زمین کا سینٹر، زمین کا مرکز، زمین کا مین پوائنٹ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النازعات پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کے بعد پھر اسی ناف اور دھنی یعنی کہ مکہ شریف کا وہ جو 4 کونوں والا کمرہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھیلنا شروع کر دے، وہ پھیلتی گئی تو یہ زمین وجود میں آئی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جب زمین پھیل گئی، اللہ کا نظام دیکھیں، زمین کو پھیلانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اخرج منها ماءها ومرعاها، میں نے زمین کو حکم دیا اپنا منہ کھول، زمین نے منہ کھولا، میں نے اندر سے اخرج منها اس میں سے نکالا، ماءها پانی کو حکم دیا دریا بن جاؤ، دریاؤں کو حکم دیا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے سمندر بن جاؤ۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، دوسری مرتبہ میں نے زمین کو حکم دیا اٹکھیلیاں کرو، زمین نے اٹکھیلیاں دی تو زمین کے کچھ حصے اوپر ہو گئے، کچھ حصے نیچے ہو گئے، جو حصے اوپر ہو گئے ان کو آج پہاڑ کہا جاتا ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى، اللہ فرماتا ہے زمین بنا کے، آسمان بنا کے، پانی جاری کر کے، پہاڑوں کو اکٹھا کر کے، سورج کو پیدا کر کے، چاند، یہ ساری بزم کو سجا کے، اب جب گھر بن گیا تو گھر کے اندر گھر کے مکینوں کی ضرورت تھی، تو میں نے آدم کو 40,000 سال اسی مکہ، جس مکہ کو 70 کروڑ سال پہلے بنایا تھا، اسی سے مٹی اٹھوا کے آدم کے خمیر کو بنا دیا۔ 40 سال اس خمیر کے اوپر بارش ہوتی رہی، اس کے بعد میں نے بندے کو یہ بنایا، اور بندے کو بنا کے جب پورا دھڑ بن گیا، فرشتوں نے بنا لیا، ہاتھ فرشتوں نے بنائے، ہاتھ، بازو، سینہ، پیٹ، ٹانگیں، پورا وجود یہ فرشتوں کے ذمہ لگا۔ اللہ نے ان کو عقل دے دیا، سوچ دے دی کہ تم نے اس طرح بنانا، مشیت خدا کے مطابق بن گیا۔ جب بات چہرے کی آئی، رب نے فرمایا نہیں، میں نے جس شکل میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا ہے اسی شکل کو میں اپنے ہاتھوں سے خود بناؤں گا۔ تو قرآن کی آیت آ گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے محبوب مجھے قسم ہے اس وقت کی جب تم تیل لگاتے ہو، اے محبوب مجھے قسم ہے اس وقت کی جب تم ایڑیاں اٹھاتے ہو، اے محبوب مجھے قسم ہے اس وقت کی جب تمہیں پسینہ آتا ہے، اے محبوب مجھے قسم ہے اس وقت کی کہ جس وقت تم چٹائی کے اوپر گرمی کے موسم میں سو جاتے ہو، فرشتے تمہاری زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں، جو بال گرتا ہے اس بال کو فرشتے عرش معلیٰ پہ بیت المعمور میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بندے کے مکھڑے کو، بندے کے چہرے کو، کہ ادھر ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، منہ، زبان، یہ جو سارا ایک بڑا کریٹیکل پروسیس تھا کہ جس کے، کیونکہ بندے کی یہ ساری تصویریں ہوں کروڑوں، پہچان نہیں ہوتی، لیکن اگر دیوار کے پیچھے سے صرف چہرہ نکالا جائے، ہزاروں بندوں میں سے بھی مطلوبہ بندے کی پہچان تصویر دیکھ کے ہو جاتی ہے۔ چہرہ شناخت ہے کس کی؟ خدا کی۔ چہرہ شناخت ہے کس کی؟ حبیب کبریا کی۔ چہرہ پہچان ہے کس کی؟ جلوہ مصطفیٰ کی۔ چہرہ پہچان ہے ایمان والے کا چہرہ۔ اور جس چہرے کو رب نے خود بنایا، 40,000 سال رحمت کا پانی برسایا، 70 کروڑ سال پہلے کائنات کی بزم کو سجایا، اب یہ سارا کام کرنے کے بعد اللہ چاہتا تھا اب یہ کسی اور کے سامنے جا کے اس کو رب رب نہ کرے، مجھے رب رب کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تیری تاریخ کوئی 100 سال پہلے کی نہیں ہے، 1000 سال پہلے کی نہیں ہے۔ اے بندہ مومن، آج اس دھرتی پہ اس خدا کے لقمے کھا کے، اس خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے 40 سال، 50 سال، 70 سال اللہ کے دربار کا بھگوڑا
کم اتنی وفا تو اللہ کے رسول سے ضرور کرو کہ جس وقت گھر والے پیچھے آلو بوٹی کی پلیٹ پہ بیٹھے ہو تو تم اپنے محمد کو اپنا چہرہ تو کم از کم دکھا سکو. اتنی وفا. جتنی مرضی بے ایمانیاں کرو, جتنے مرضی فراڈ سودی کاروبار, جتنی مرضی دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے دنیا اوپر نیچے ہیٹ اوپر کر دو, جو مرضی کر لو, جتنی دوڑ لگ سکتی ہے لگا لو, لیکن کم از کم اتنی وفا ضرور کرنا محمد عربی سے کہ کل قیامت کے دن جب وہ کہے اے میرے امتی کیا لے کے آیا ہے میرا سامنا کرنے کے لیے, تو بندے کے پاس تھوڑا بہت جواب ہونا چاہیے. کوئی انگلش بولنے والا ہو, کوئی لاطینی بولنے والا ہو, کوئی دنیا کے کسی خطے میں آباد ہو, جتنا مرضی کوئی شاہکار ہو, خدا کی قسم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار کا باغی ہے تو اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں تو پھر ناکام ہی ناکام ہے. اصل کامیابی بندے کا صاحب اولاد ہونا نہیں ہے, اصل کامیابی اچھی گاڑی کا ہونا نہیں ہے, اصل کامیابی بیوی کا خوبصورت ہونا نہیں ہے, اصل کامیابی ڈھیروں کروڑوں کا مالک ہونا نہیں ہے, اصل کامیابی دنیا پہ حکومت کرنا نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آنکھ بند ہو, یہاں پہ 70 سال ہو وہاں پہ 33 سال ہے, یہاں پہ 100 سال کے ہو کے مرے ہو وہاں پہ 33 سال ہے, کیونکہ عمر اللہ نے فکس کر دی. عورتوں کی 23 سال ہوگی, مردوں کی 33 سال ہوگی. 33 سال کا مرد جوان کڑیل ہوگا. اگر یہاں پہ بیمار شوگر والا ہو کے مرا ہے وہاں پہ کوئی شوگر نہیں, نہ وہاں پہ کوئی لیبارٹری ہے ٹیسٹنگ کی, نہ وہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ بیٹھتا ہے ڈاکٹر کا, بیماری ہے ہی کوئی نہیں, کسی قسم کی کمانے کی فکر ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا سارے اگر یہاں پہ کوئی ایک دن کا ہو کے مرا ہے وہاں پہ اس کی بھی 33 سال ہی ہوگی, اگر کوئی بوڑھا ہو کے مرا ہے تو اس کی بھی 33 سال. وہاں پہ جوانی ہی جوانی ہے, وہاں پہ حسن ہی حسن ہے, وہاں پہ آسائش ہی آسائش ہے. یہ 40-50 سال ہے وہ لامحدود ہے, یہ فانی ہے وہ باقی ہے, یہ مردود ہے وہ مقبول ہے, یہ عارضی ہے وہ مستقبل ہے. تو پھر اترانا کیا, پھر کسی کو چوری چھاتی دکھانا کیا, پھر کسی کے سامنے اپنے حسن کے جلوے کے تیور بکھیرنا کیا, جب پتہ جو ہے کہ ہے عارضی, جب پتہ جو ہے کہ ہے میل, جب پتہ جو ہے کہ سکے ہی والی وارث تو بنتے نہیں, پھر اکڑنا کیا, پھر کسی کے منہ پہ چماٹ مارنا کیا, پھر اپنے گھر کو پیچھے سے دیکھ کے مسکرانا کیا, پھر اپنے اوپر مان کرنا کیا. جب ہے جو میں آج ہے تو کل نہیں, انہی الفاظوں کے ساتھ آج کی غزل کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دعا ہے کہ خلق کائنات اس گئے گزرے یہ فتنوں کا دور ہے, کوئی ادھر سے سار اٹھاتا ہے کوئی ادھر سے, آئے دن سال میں 365 دن ہے, فتنوں کی تعداد زیادہ ہے. کوئی کسی قسم کا کوئی معاشی فتنہ ہے, کوئی گھریلو ہے, کوئی برادری کا ہے, کوئی مذہب کا ہے, کوئی فرقہ واریت کا ہے, کوئی نسل پرستی کا ہے, کوئی ملکی حالات کا ہے, کوئی پولیٹیکل معاملات کا ہے, کوئی کیا بندے کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور بس سمجھ آتے آتے ہی بندہ بھوگ جاتا ہے. سمجھ تو آتی ہی نہیں, سمجھ آنے ہی نہیں دے. یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ آج کل تم نے دیکھا جوان موتیں, ہمارے موضع بخشی میں آج ایک دوست ہمارے فوت ہو گئے, بالکل موت تو برحق ہے لیکن یقین نہیں ہو رہا, یعنی محسوس نہیں ہو رہا کہ یار اس بندے کو اس ایج میں فوت ہونا چاہیے تھا, حالانکہ امر ربی ہے, کیوں نہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دادا اپنے ہاتھوں سے اپنے پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات نانا سکا اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوتا ہے. نانا جی ٹھیک ہوتے, عمر کی کوئی لمٹ تو نہیں, لیکن انسان ہے نا, انسان کا بشری تقاضا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا جس وقت 3 کام زیادہ ہونے لگ جائیں اس وقت جوان موت زیادہ ہوتی ہے. 3 کام جس وقت زیادہ ہونے لگے اس وقت جوان بندے جلدی مرتے. اور آج کل میرے خیال میں جوان موتیں زیادہ ہو رہی ہیں جو دیکھنے میں آ رہا ہے. نمبر 1 زنا, نمبر 2 شراب, نمبر 3 سود. یہ تینوں زیادہ. کوئی مکرے
اس کی مرضی، کوئی اقرار کر لے اس کی مرضی، مولوی ہے تو وہ بھی پھنسا ہوا، ماسٹر صاحب ہے تو وہ بھی پھنسے ہوئے، چودھری صاحب ہے تو وہ بھی پھنسے ہوئے، اور تو اور اگر کوئی بالکل جس کی ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزر رہی ہے وہ بھی اسی چکر میں، تو بندہ جائے تو جائے کہاں؟ لہذا ہم تن پناہ مانگو خدا کی قسم، ایمان سلامت لے کے چلے جانا بہت بڑی بندہ مومن کی کامیابی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے وقت کوئی مسئلہ اور بن جائے، بھیڑی حالت میں موت نہ ہے، کسی کا کچھ دینا نہ ہو، جس کی ضرورت ہے وہ کمی بر وقت پوری ہوتی رہے، بس یہ کافی